یہاں میں دو باتیں اہم ہیں جو میں اور کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جی ہم تو نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل کا کیا مطلب؟ ہمارا تعلق نہ اس پارٹی سے، نہ اس سے، نہ اس سے، نہ اس سے، لڑیں مریں جو دل کریں، ہماری بس اپنا نماز روزہ کرنا ہے، اپنے بچوں کا پاؤ آٹا کمانا ہے، بس ہماری اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں، جو کرتے ہیں کریں، ہم سے اس گند میں نہیں ہاتھ ڈالا جاتا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ کے اپنا دامن چھڑا کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ جو مسجدوں والے ہیں، مدرسوں والے ہیں، داڑھی ٹوپی والے ہیں، دیندار کہلاتے ہیں، یقیناً نیوٹرل ہیں اس معاملے میں، لیکن اس وقت میرا اور آپ کا کردار سب سے زیادہ بنتا ہے۔ ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا، لیکن خاموش نہ بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی باہر نکلیں اور جیسے باقی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، گریبان پکڑ رہے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کی گریبان پکڑیں اور برا بھلا کہیں اور اسی نہیں۔ کیا مطلب ہے پھر ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا؟ ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہر نمازی، ہر حاجی، ہر عالم، ہر دیندار، ہر ملک سے محبت رکھنے والا پاکستانی، اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج کل کے حالات میں تماشائی نہ بنو۔ اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ہمارے محلے میں آگ لگ جائے، کسی بندے کے گھر میں، پورا محلہ اس آگ کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کرے گا نہیں کرے گا؟ سارے بولو۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی حس ہے، شعور ہے اس میں، وہ کردار ادا کرے گا، وہ نیوٹرل نہیں رہے گا۔ کوئی بندہ محلے کا ایسا ہے جو آپ کو یہ کہے یار جس کے گھر میں آگ لگی ہے وہ تو پی ٹی آئی کا ہے، میں تو نون لیگ کا ہوں، میں کیوں بجھاؤں آگ؟ جس کے گھر میں آگ لگی ہے وہ تو بریلوی ہے، میں تو دیوبندی ہوں، میں کیوں بجھاؤں آگ؟ جس کے گھر میں آگ لگی ہے وہ تو ہندو ہے، وہ تو یہودی ہے، میں تو مسلمان ہوں، میرا تو مذہب ہی اس سے نہیں ملتا، میں کیوں بجھاؤں آگ؟ جس کے گھر میں آگ لگی ہے میری تو اس سے بول چال بند ہے، سلام دعا ختم ہے، میرا تو اس سے بڑا جھگڑا اور لڑائی چل رہی ہے، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، جلتا ہے تو جلتا رہے، میں کیوں بجھاؤں آگ؟ ایسا جواب آئے گا؟ بولو۔ بڑا بے غیرت اور بے حس بندہ ہوگا جو اس موقع پر یہ بات کرے کہ جی میرا فرقہ اس سے الگ ہے، میرا مسلک اس سے الگ ہے، میری پارٹی اس سے الگ ہے، میں کیوں بجھاؤں آگ؟ بڑا کم ظرف ہوگا وہ انسان جو یہ بات کرے۔ ورنہ ہر بندہ کہے گا یار اختلاف اپنی جگہ، پارٹی اپنی جگہ، مسلک اور فرقہ اپنی جگہ، ناراضگی اپنی جگہ، برادری اپنی جگہ، لیکن اس وقت مسئلہ جان بچانے کا ہے۔ اس کا گھر جل رہا ہے، اس کے بیوی بچے جل رہے ہیں، اس کا سامان جل رہا ہے، اس کی جمع پونجی جل رہی ہے ساری۔ اس وقت ایک انسان بن کر سوچو، ایک محلے دار بن کر سوچو، ایک مسلمان بن کر سوچو، باقی اختلافات کو پیچھے رکھو اور اس گھر کی آگ بجھانے میں اپنا کردار ادا کرو۔ اگر اس گھر کی آگ نہ بجھائی، تم مسلک اور مذہب اور پارٹی اور لیڈروں کو لے کر بیٹھے رہے، تو خدا کی قسم وہ آگ پھیلتے پھیلتے میرے اور آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ بولو۔ آگ تو پھر دیر نہیں لگاتی، کسی کا لحاظ نہیں کرتی، وہ پھیلتی ہے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھ کر میں آپ سے کہتا ہوں یارو، یہ پیارا ملک پاکستان بھی ہمارا گھر ہے، اور اس گھر میں بھی اس وقت دشمن نے آگ لگائی ہوئی یا نہیں لگائی ہوئی؟ بولو سارے۔ لگائی ہوئی ہے دشمن نے آگ، جل رہا ہے پورا پاکستان، جل رہی ہے یہاں کی 22 کروڑ عوام۔ کن کن شکلوں میں جل رہی ہے یہ آپ کو پتہ ہے، مجھے مزید گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا پاکستان جل رہا ہے۔ آج اس گھر کی آگ بجھانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس پہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس آگ کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ لیکن آج اگر ایک کہتا ہے میں تو پی ٹی آئی کا، دوسرا کہتا ہے میں نون لیگ کا، تیسرا کہتا ہے میں پیپلز پارٹی کا، چوتھا کہتا ہے میرا لیڈر یہ ہے، پانچواں کہتا ہے میرا لیڈر تو یہ کہتا ہے، اس کھینچا تانی میں، اس گروہ بندی میں، اس سیاسی فرقہ واریت میں پڑے رہے، اللہ نہ کرے یہ ملک ہاتھوں سے نکل گیا جو بڑی آرزوؤں اور قربانیوں کے بعد خدا نے ہمیں دیا تھا، تو خدا کی قسم نہ دنیا اور تاریخ ہمیں معاف کرے گی، نہ قیامت والے دن اللہ کی ذات ہمیں معاف کرے گی۔ ہم تماشائی بنے رہیں گے، ہم تماشا دیکھیں گے کہ اس کے گھر آگ لگی ہوئی ہے، میرا گھر تو سلامت ہے، تو آج اس کا گھر جل رہا ہے، کل وہ آگ میرے گھر میں پہنچ کر رہے گی۔ تماشائی مت بنو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ۔ اس وقت آگ بجھانے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہر پاکستانی،
ہر مسلمان اس آگ کو بجھانے میں پارٹیوں سے، وابستگیوں سے، فرقوں سے بالا تر ہو کر مثبت اور تعمیری انداز میں اچھا کردار ادا کرے اور اس ملک کو سنوارنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے؟ بولو سارے۔ لیکن وہ گالی دے کر نہیں ہوگا، وہ کیچڑ اچھال کر نہیں ہوگا، وہ دوسروں کو برا بھلا کہہ کے، وہ تو پیٹرول ڈالنا ہے، وہ پانی ڈالنا نہیں ہے۔ آج جو ایک دوسرے کو گالیاں دے کے سمجھتے ہیں کہ میرا بیانیہ دوسرا قبول کر لے، میں اس کو ہٹ بھی کروں، میں گالی بھی دوں، میں تنقید بھی کروں، میں اس کے لیڈر کو برا بھلا بھی کہوں، اور پھر میں یہ توقع کروں کہ میرا بیانیہ اگلا قبول کر لے۔ اللہ کی قسم جتنا اچھا ہو میرا بیانیہ، لیکن میں اگر منفی اور نیگیٹو انداز میں پیش کروں گا، کبھی بھی کوئی دوسرا قبول، صحیح بھی ہوگا تب بھی وہ ریجیکٹ کر دے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں پچھلے جو میں بتا چکا ہوں کہ اپنا بیانیہ دوسرے کو منوانا ہے تو 3 شرطیں میں بتا چکا ہوں۔ گالی دے کر یہ کام مت کرو جو آج گالیاں دے کر، تنقید کر کے، نعرے مار کے، ہٹ کر کے، برا بھلا کہہ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تعمیر میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ اس آگ پر پانی نہیں ڈال رہے، وہ مزید پیٹرول چھڑک رہے ہیں، وہ مزید اس لاوے کو پکا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ لاوا پھٹے تو 1971 والے حالات پوچھو۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں ابھی بھی سفید بالوں والے، انہوں نے 71 کا زمانہ دیکھا ہے۔ اور نوجوانوں، میں تم سے کہتا ہوں خاص طور پر، تم نئی پود ہو، تم مخلص ہو پاکستان سے، لیکن تم اتنا شعور نہیں رکھتے، اتنی فہم نہیں رکھتے، اتنا تجربہ نہیں رکھتے۔ یہ ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھو، 1971 زیادہ دور نہیں ہے۔ میں موٹی سی ایک بات کہتا ہوں، غور کرنا میری بات پر۔ 1971 میں کیا ہوا تھا؟ سامنے 2 سیاسی لیڈر تھے۔ سامنے کون تھے؟ بولو۔ ایک طرف مجیب تھا، شیخ مجیب، دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ بظاہر یہ سیاسی جنگ تھی۔ مجیب الرحمان کے حامی کہتے تھے بھٹو اور اس کے حامی غدار ہیں، اور بھٹو کے نام لیوا کہتے تھے کہ شیخ مجیب اور اس کے چیلے غدار ہیں، دشمن ہیں، کرپٹ ہیں، غیروں کے ٹاؤٹ ہیں۔ یہی لڑائی تھی یا نہیں تھی؟ اس کھینچا تانی میں 2 سیاسی لیڈروں نے آپس میں کھینچا تانی کی، نفرت بھری، انتقام بھرا، غصہ بھرا، ایک دوسرے سے جدائیاں ڈالی۔ تو وہ بنگلہ دیش کل تک کیا تھا؟ پاکستان تھا۔ ادھر بھی پاکستانی، ادھر بھی پاکستانی، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان۔ ادھر والا اس کو غدار کہتا ہے، ادھر والا اس کو غدار کہتا ہے، یہ اس کو بے ایمان کہتا ہے، وہ اس کو بے ایمان کہتا ہے۔ آپس میں لڑے، آپس میں نفرت کا لاوا پکا۔ نقصان کس کا ہوا اور فائدہ کس کا ہوا؟ وہی جو کل تک ایک پاکستان تھا، اب 2 ٹکڑوں میں بٹ چکا، برباد ہو چکے ہم، ایک بڑا حصہ اپنا گنوا دیا اور ضائع کر دیا۔ ہم نے کس کی سازش کو پورا کیا؟ انڈیا کی، روکی، مکتی بہانے کی سازش کو پورا کیا، یہود و نصارہ کی سازش کو پورا کیا، اپنے ملک کا نقصان کیا۔ اللہ نہ کرے، میں جب سوچتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں آج بھی وہی 71 والی تاریخ تو ہمارا دشمن نہیں دہرانے لگا، کیونکہ آج بھی سینیریو وہی بنا ہوا ہے۔ سامنے کون ہے؟ 2 بڑے لیڈر ہیں، 2 بڑے سیاستدان ہیں، آپس کی لڑائی ہے۔ ہاتھیوں کی لڑائی میں چیونٹیاں کچلی جایا کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے کچلے جایا کرتے ہیں۔ 2 بڑوں کی لڑائی، چند بڑوں کی لڑائی ہے جناب۔ وہ کہتا ہے یہ غدار، یہ پارٹی کہتی ہے وہ غدار، وہ کہتے ہیں یہ چور، یہ کہتے ہیں وہ چور۔ لاوا پکا دیا، ادھر بھی پاکستانی، ادھر بھی پاکستانی، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان۔ آج ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کا نام سننے کے لیے تیار نہیں۔ سگا بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ ان لیڈروں کی خاطر آج دشمن پیچھے بیٹھ کر ان حالات کو نہیں دیکھ رہا۔ امریکہ کیا سازش کر رہا ہے اس کو سمجھو، تم کسی اور سازش کو رو رہے ہو۔ میں بار بار آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، خدا را جذبات سے ہٹ کر حقیقت میں ٹھنڈے دل دماغ سے سوچو۔ آج انڈیا خاموش بیٹھا ہوگا ان حالات کو دیکھ کر، آج اسرائیل خاموش بیٹھا ہوگا ان حالات کو دیکھ کر، وہ پورے اپنے بھی ایجنٹوں کے ذریعے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے، 100 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے کہ یہ جو بچا کچھا ملک رہ گیا کہ یہ بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو، لیکن آپ یہ بات میری مانو کہ آپ کا دشمن پاکستان جو بچا کچھا رہ گیا اس کے بھی پورے ٹکڑے کرنے کے پلان بنا چکا نہیں بنا چکا؟ اس نے ماضی میں بھی یہ کوششیں کی، کہیں مہاجر کا نعرہ لگایا، کہیں بلوچ کا نعرہ لگایا، کہیں پختون کا نعرہ لگایا، کہیں سرائکی پنجابی کا نعرہ لگایا۔ اس
उसने ये सूबाइयत की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर, फिरकावारियत की बुनियादें डाली और उसने आपस में हमें लड़ाकर पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की या नहीं की? ये साजिशें तो पहले भी मंजर आम पर आ चुकी। ये नक्शा बनाया है दुश्मन ने कि मुस्तकबिल का पाकिस्तान सिर्फ पंजाब रहने दो, बाकी सबको इससे अलग कर दो, क्योंकि कश्मीर तो हमसे क्या हो चुका, बांग्लादेश अलग हो चुका, कश्मीर भी अब हमारे हाथों से जा चुका, इंडिया मुकम्मल उस पर अपना तसल्लुत कायम कर चुका। अब भूल जाओ कश्मीर तुम्हें को वापस करेगा। कश्मीर का भी उन्होंने फैसला करवा लिया, वो भी ले लिया हमसे। अब जो बचा कुचा पाकिस्तान है, नफरत के, इंतकाम के, गुस्से के ये नारे और ये तकरीरें और ये जज्बात देकर वो इस कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर इस मुल्क के भी हिस्से टुकड़े करना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह न करे मेरी और आपकी गफलत और ये तमाशाईपन और ये जनाब लापरवाही कहीं इस मुल्क को मजीद हिस्से टुकड़े करने का जरिया न बन जाए। इसलिए नमाजियों, हाजियों, उलमाए किराम, तबलीगी जमात वालों, किसी भी तबके के हो, तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, मैं खुदा के लिए हाथ जोड़ के कहता हूं, मुस्बत अंदाज में, तामीरी अंदाज में, गाली दिए बगैर, तनकीद किए बगैर, बुरा भला कहे बगैर, सिर्फ एक पाकिस्तानी और मुसलमान बनकर अपने मुल्क और इसके असबाब व वसाइल को बचाने और इसको सलामत रखने के लिए अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करोगे। कौन कौन इसके लिए नियत करता है इंशाअल्लाह? खुद नहीं पता, मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है, इसको सुनो, यहां से ले लो, इंटरनेट पे चलती है, फेसबुक पे हमारे पेज बने हुए, व्हाट्सएप पे ग्रुपों में मौजूद है। आप इन चीजों को नशर करो, आप खुद भी सुनो, दूसरों को सुनने की दावत दो। मैं पिछले जुमे भी तफसीलन इस पर बात कर चुका हूं, आज भी की है, आइंदा के जुमों में भी करूंगा इंशाअल्लाह। मेरी बातों से दो चार बंदे भी अगर मैदान में निकलते हैं, अपने हिस्से का किरदार अदा करते हैं, शायद हम अपने 10 लाख बुजुर्गों को जिनका खून इस मुल्क की बुनियादों में शामिल है, क़यामत वाले दिन मुंह दिखाने के काबिल हो जाएं। ये उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने वाली बात है। ये पार्टी का सवाल नहीं है, ये मुल्क का सवाल है। मुल्क न रहा, खुदा की कसम, मेरा तेरा ईमान भी खतरे में, मेरी तेरी मस्जिद और मदरसे भी खतरे में, ये तबलीग का काम भी खतरे में, ये सारी चीजें खतरे में हैं। इस मुल्क को बड़ी तेजी के साथ तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा में वाहिद एटमी पावर पाकिस्तान है। पूरी दुनिया के भूखे कुत्तों की नजरें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। अल्लाह, हर नमाज के बाद दुआ करो, इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा, इस हमारे वतन की हिफाजत फरमा, इसके इस्लामी मराकिज की हिफाजत फरमा, दीनी क़ियादत की हिफाजत फरमा। अल्लाह, दुश्मन की असल साजिशों को समझने की हिम्मत, तौफीक और बसीरत अता फरमा। आमीन कह दो सारे। तो इस जज्बातियत को ठंडा करोगे इंशाअल्लाह, गुस्से की फिजा को ठंडा करोगे। घर के इख्तिलाफात घर में बैठकर अच्छे माहौल में भी तो हल किए जा सकते हैं, उसके लिए लड़ना जरूरी, गाली देना जरूरी। अगर किसी ने चोरी की है, करप्शन की है, बिलफर्ज मान लिया जाए एक मिनट के लिए, तो उसको किसी और मुस्बत पहलू से भी तो हल किया जा सकता है। उसके कोई पॉजिटिव पहलू भी तो हैं। जरूर नेगेटिविटी की तरफ जाना है, मनफियत की तरफ, जज्बातियत की तरफ, गालीपन और बेहुदापन की तरफ जाना नहीं। वैसे भी इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता और मौजूदा हालात तो बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देते, वरना दुश्मन अपना काम कर जाएगा। वो इसी ताड़ में बैठे हैं। मैंने शुरू में कहा, आज तक 14 सदियों में दुश्मन आमने सामने मुकाबला, 71 में भी मुल्क दो टुकड़े हुआ, आमने सामने की लड़ाई की वजह से ना हुआ। 90,000 हमारी आर्मी कैद में चली गई दुश्मन की। कभी तारीख में इतनी बड़ी तादाद आर्मी की कैद में नहीं गई। कितनी बड़ी हजीमत उठाई हमने। असल हमारा नुकसान किससे हुआ? आपस की लड़ाई से, आपस की लड़ाई झगड़ों से। आज भी बंगालियों के दिल में मेरी और आपकी जो नफरत पाई जाती है, ये नफरत उन्हीं लीडरों ने डाली थी ना उस वक्त। आज तक वो जरासीम मौजूद हैं कि वो बंगाली आज भी पाकिस्तानियों का नाम सुनना गवारा नहीं करते। ये नफरत आज दोबारा अगर जन्म ले रही है तो आगे ये क्या गुल खिलाएगी, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी तन्हाई में जब सोचते हैं इसको बैठकर, तो मेरे प्यारों, सारे संजीदगी के साथ, आंखें खोलकर, जज्बातियत से हटकर, बड़े ठंडे दिल दिमाग के साथ, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगते हुए हमने ये काम करना है। इंशाअल्लाह करोगे सारे? अल्लाह ही हल करने वाले हैं। बज़ाहिर हमारे पास और कोई हिम्मत और ताकत नहीं, लेकिन एक तो है, हम उसका दरवाजा तो खटखटा सकते हैं ना, उससे गिड़गिड़ा कर आरजू तो कर सकते हैं। मेरा अपना घर खतरे में हो, मैं कितनी दुआएं मांगता हूं, मन्नतें मांगता हूं, कोशिशें करता हूं कि मेरा घर मुसीबत में। तो पाकिस्तान भी क्या है?
گھر ہے یا نہیں میرا؟ یہ بھی تو میرا اور آپ کا گھر ہے، یہ آج خطرے میں ہے تو میں کیوں اللہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا؟ آج کتنے لوگ سڑکوں پر نکل کر نعرے لگاتے ہیں، لیکن خدا کی حضور صدق کے دل سے کتنے ہوں گے؟ میرے خیال میں کوئی اکا دکا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، ورنہ قوم خدا کی طرف رجوع نہیں کر رہی ہے، ہمیں اسی کی مار پڑ رہی ہے۔ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جس نے ہمارے ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ آج بھی اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو اپنے گناہوں پر، اپنے مالک کو راضی کر لو، اللہ سے تعلقات استوار کر لو، سارے معاملات اللہ پاک انشاءاللہ آسان کر دیں گے۔ نیوٹرل بندہ زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان حالات میں پارٹی کا پرچم اٹھا کر ہم کوئی بہتر کردار ادا، کسی بھی پارٹی کا، میں نیوٹرل بات کر رہا ہوں، کسی بھی پارٹی کا پرچم اٹھا کر آپ کردار نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ پارٹیاں اس وقت فریق ہیں ایک دوسرے کا۔ سمجھ آ رہی؟ جب لڑائی ہوتی ہے تو فیصلہ فریق کرتا ہے یا نیوٹرل بندہ؟ سارے بولو۔ جب بھی دو فریقوں میں لڑائی ہوتی ہے فیصلہ تیسرے نہیں آ کے کرنا ہوتا ہے، وہ تو فریق ہیں، وہ کیسے ایک دوسرے کا فیصلہ کریں گے؟ ایک پارٹی بھی فریق، دوسری بھی فریق، تیسری بھی، چوتھی بھی، سب پارٹیاں ایک دوسرے کے اگینسٹ فریق ہیں، وہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ میں اور آپ میدان میں نکلیں، ہم نیوٹرل ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم ان کی بھی منت کریں، ان کی بھی کریں، ان کی بھی کریں، خدا را یار آپ بھی کسی بھی پارٹی کے ہو، ہمارے بھائی ہو، کول ڈاؤن ہو جاؤ، تھوڑے ٹھنڈے ہو جاؤ، تھوڑا تم برداشت کرو، تھوڑا تم برداشت کرو، لچک رکھو، ایک دوسرے کی مانو، پھر ہی کوئی حل نکلے گا۔ ہر ایک سٹل کھڑا ہوگا، کہے گا کہ بس میری ہی مانی جائے، دوسرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا، تو اللہ کی قسم یہ لاٹھی ہے پھر یہ ٹوٹ جائے گی، اس کو پھر آپ چلا نہیں سکتے، اس سے کام لے نہیں سکتے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ کوئی باپ تھا نا، مر گیا، وراثت میں اپنا خوبصورت مکان اپنے بچوں کو چھوڑ گیا وراثت میں، بچے بڑے نکمے، نالائق اور جناب بڑے فضول اور ناکارہ تھے، لڑ پڑے آپس میں۔ جب لڑائی ہوئی نا بچوں کی آپس میں، تو کسی نے گھر کا دروازہ توڑا، کسی نے کھڑکی توڑی، کسی نے پنکھے کا ستیہ ناش کیا، کسی نے لائٹ توڑی، کسی نے کیا اکھاڑا، مکان کا حشر نشر کر دیا جو باپ نے بڑی محنت سے بنا کر ان کو دیا تھا۔ تو کسی شاعر نے اس پر شعر لکھا تھا، مکیں ہی تھے تنگ نظر جو مل کے نہ رہ سکے، مکان ورثے کا یوں تو بہت کشادہ تھا۔ پتہ نہیں سمجھ آیا یا نہیں آیا آپ کو؟ مکیں رہنے والے کو کہتے ہیں نا، مکیں ہی تھے تنگ نظر جو مل کے نہ رہ سکے، مکان ورثے کا یوں تو بہت کشادہ تھا۔ وہ قائد اعظم نے یہ مکان بنا کر تو دے دیا، میرے تیرے 10 لاکھ بزرگوں نے، علماء نے تو قربانیاں اور خون دے کر یہ خوبصورت ملک، دنیا کا عظیم خطہ ہمیں دے دیا۔ ہم ہی کم بخت تھے، ہم ہی تنگ نظر تھے، ہم پارٹیوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں لڑتے رہے، ہم نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا، ہم نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں؟